تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے 5 پرچے ہیں، 5 امتحان ہیں تمہارے، اور وہ ممتحن کتنا مہربان ہے جو سوال پہلے ہی بتا دے، جواب بھی بتا دے، نہیں صرف سوال نہیں جواب بھی بتا دے، کتنا آسان ہے، سوال بھی بتا دے جواب بھی بتا دے۔ اگر اس میں پھر بھی کوئی فیل ہو جائے، کیا ریمارکس ہوں گے آپ کے اس کے لیے؟ بھی ایک بچے کو آپ سوال بھی بتا دیں کہ آپ کے امتحان میں یہ سوال آنے ہیں، اور ساتھ آپ جواب بھی بتا دیں کہ یہ اس کے جواب ہیں، پھر بھی اگر وہ بچہ فیل ہو جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ بولو صحیح، آخر کچھ تو کہیں گے یا شاباش دیں گے اس کو، واہ بھائی واہ کاکا تیرے تو کمال ہو گئی بھائی، ایوارڈ دینا چاہیے تجھے، کیوں بھائی؟ جیسے آپ ہنس رہے ہیں آپ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہیں گے، تو یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیے کہ سب نے اس مراحل سے گزرنا ہے۔ دیکھو نا، ایک اچانک مصیبت آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، یار کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور ایک پہلے بتا دیا جائے کہ فلاں ٹائم پہ یہ مسئلہ بننا ہے، تو بندہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں 1400 سال سے بتا دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، کوئی شک والی بات نہیں، آزمائیں گے ہم تمہیں۔ یہ خطاب تو حضرات صحابہ کرام کو تھا، اور ان کی وساطت سے یہ خطاب اب پوری امت کو ہے، قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ خطاب ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے، جس نے کلمہ پڑھا ہے ہم تمہیں ضرور بضرور 5 چیزوں میں آزمائیں گے۔ کتنی چیزوں میں؟ بولو بھئی کتنی چیزوں میں؟ چونکہ آپ کو ان سے واسطہ بعضوں کو پڑھ گیا ہے، بعضوں کو پڑھا ہوا ہے، بعضوں کو پڑھے گا، بعضوں کو بار بار پڑھے گا، تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی یاد آئیں گی، اور پھر اس کا حل بھی ذہن میں آئے گا، تو کم از کم میرے لیے بخشش کی دعا پھر کر دینا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، تو حق تعالیٰ فرماتے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، سب کو آزمائیں گے، اور پہلوں کو بھی آزمائش ہوئی، تمہاری بھی ہے اور آنے والوں کی بھی ہے، بِشَيْءٍ، لیکن اگلی بات فرما دی تھوڑا سا، کتنا؟ تھوڑا سا، کتنا؟ یہ بات یاد رکھیں، چونکہ حضرات علماء کرام اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، تھوڑے سے بھی تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، جب اللہ کی طرف سے بیماری، مصیبت، تکلیف، آزمائش کوئی بھی آتی ہے، انسان جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ اپنے قانون کے مطابق تھوڑا سا آزما کے سرخرو کر دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، مخلوق کی طرف دھیان کرتا ہے، غیر کی طرف دیکھتا ہے، اللہ بھی پھر غیر کی طرف اس کو منہ کر کے دھکا دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے پھر انہی سے اپنی مشکلیں حل کرا لو۔ آج ہماری آزمائشیں، تکلیفیں اس لیے لمبی ہیں، ہم غیر کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلانے کو لوٹ لیں گے، فلانے سے ادھار مانگ لیں گے، فلانے کو چکر دے دیں گے، اس کو گیڑا دے دیں گے، اس کو یوں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اللہ فرماتے چل کر لے جا پھر، اور جو کہتا نہیں میرا مولا وہ مجھے سرخرو کرے گا، وہ مہربان ہوگا، حق تعالیٰ فرماتے جو میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ قابل بھروسہ اللہ فرماتے میری ذات ہے، میں پھر اپنا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا، بہت جلد اپنے بندے کو مشکلات سے نکال دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم فلاں مصیبت آ گئی تو یہ کر لیں گے، فلاں ہو گیا تو یوں کر لیں گے، فلاں ہو گیا تو یہ کر لیں گے، فلاں ہو گیا تو وہ کر لیں گے،
یہ الا ماشاء اللہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ مولا سے رجوع کریں گے اور وہ اپنی شان رحمت سے اپنا فضل فرما دیں گے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ۔ بڑے پیر صاحب کی بات سنیں، بادشاہ وقت نے رکا لکھا، حضرت آپ کے لنگر کا خرچ بہت ہے، 10,000 آدمی کھانا کھا جاتا تھا، ایک ٹائم پہ 10,000 آدمی کھانا کھاتے تھے، اور اللہ کا ولی ہوتا بھی وہ ہے جو لے کچھ نہ اور دے سب کچھ، اور وہ ولی نہیں ہوتا جو چھوڑے ہی کچھ نہ، ہے جی، نہ کوئی جانور چھوڑے نہ نذرانہ چھوڑے، جو چھوڑے ہی کچھ نہ، تو ولی ہوتا ہی وہ جو بانٹنے والا ہو۔ تو حضرت کا لنگر کا خرچ بہت تھا۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باتیں کر رہی ہیں، آواز بند کریں، خاموش ہو جائیں۔ تو حضرت نے رکے کے پیچھے پتہ کیا لکھا؟ فرمایا تو صرف ایک سلطنت کا مالک ہے، نیم روز اس کا بادشاہ ہے، اور میرے پاس نیم شب کی دولت ہے۔ فرمایا جب کوئی ضرورت ہوتی ہے میں خدا کے دربار میں دامن پھیلاتا ہوں، صبح بعد میں ہوتی ہے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے جیسا کو ہوتا تو اتنی لمبی سی رسید نکال کے لے آتا، واہ جی واہ، اللہ نے بڑی آپ کو توفیق دی ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہاں، اس کے دادے پردادے کا نام بھی لکھ دیتا اور بڑی سی سلیٹ بھی لگا دیتا باہر، کیوں جی، کچھ نہ کچھ کرتا۔ مگر جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جب یہ مدرسہ بنایا تو میرے پیر و مرشد یہاں تشریف لائے اور عقبہ کیا، مجھے کہنے لگے بیٹا مدرسہ آپ نے بنایا بڑا دل خوش ہے، ایک بات مانو گے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا آج کے بعد چندہ نہیں مانگنا۔ کیا نہیں مانگنا؟ چندہ نہیں مانگنا تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہے اب ذہن میں آتا ہے نا۔ میں نے کہا حضرت پھر کیا کرے، کیا ترتیب ہوگی؟ فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی ہے رسالہ چندے کے اوپر، اس کے فضائل اور اس کے نقائص جو بھی ہے وہ پڑھ لینا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، صرف ترغیب دینا، زیادہ کرنا تو لکھ کے باہر لٹکا دینا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، بس اللہ جس کے دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ وہ آ کے یہاں دے جائے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کے نہیں مانگنا کہ بازار میں جاؤ اور ایک ایک کے منتے ترلے کرتے پھرو، جی تو نہیں دے گا تو مدرسہ بند ہو جائے گا، تو نہیں دے گا تو یہ ہو، میں یہ کبھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے اپنے بھائیوں کو آپ ترغیب دیں، بتا دیں یہ ہمارے مدرسے کی مسجد کی ضروریات ہے، خانقاہ کی ضروریات ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جبر نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور الحمدللہ جب سے حضرت کے حکم کے اوپر عمل کیا اللہ نے ان مانگنے مونگنے سے ہماری جان ہی چھڑا دی۔ اور مجھے حضرت فرمانے لگے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، مدرسہ پیسہ نہیں ہوگا، ہیں جی چندہ ختم ہو جائے گا تو اس کو تالا لگانا، طلباء کو چھٹیاں کر دینا، اور جناب چابی جیب میں ڈالا اور گھر جا کے سو جانا۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں قیامت آ جائے گی، یہ دن کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرات علماء کرام میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اپنی صلاحیتوں پہ انحصار نہ کریں، اللہ کے فضل پہ انحصار کریں۔ یہ مدارس کا سلسلہ یہ ہماری صلاحیتوں پر نہیں کھڑا، یہ اس کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور جتنا اس کے فضل و کرم کے اوپر اعتماد رکھو گے غیب کے خزانوں سے وہاں سے عطا فرمائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ احباب کے 5 بچے 4 بچے، آپ کتنے پریشان، ہمارے پاس دیکھو 50 بچے 60 بچے ہیں، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، وظیفہ بھی ان کو مہینے کے بعد ہم خرچہ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ ہے، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ۔ اس مہنگائی کے دور میں الحمدللہ ایک مدرسہ بھی بند نہیں ہوا۔ کیوں جی بند ہوا کوئی مدرسہ؟ اور ہوگا بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجمع میں فرمایا تھا، فرمایا مدارس کو چندہ دینے والوں آؤ، چیلنج کرتا ہوں تمہیں، سب عہد کر لیں ہم 1 پیسہ بھی مدرسے کو نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ فرمایا کہ سب عہد کر لو نہیں دیں گے، سال کے بعد آ کر دیکھ لینا انشاءاللہ مدرسہ پھر بھی چل رہا ہوگا۔ جاؤ میں نے کہا تجربہ کر لو۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے جی ہم یہ دے رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم اتنی رسید کٹوا رہے ہیں، تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اور وہ تمہارا مال اپنے دین کے لیے اور مہمانان رسول کے لیے قبول کر رہا ہے، تو خود جا کے دیا کرو مدارس میں، یہ نوبت ہی نہ آنے دیا کرو کہ وہ تمہیں بتانا پڑے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے میں حضرات علماء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا، بس ترغیب دیں اور زیادہ سے زیادہ بتا دیں اپنے دوست احباب کو جو آپ کے معاونین ہیں،
ہاں لپٹ کر اور زبردستی مت ان سے مانگے، یہ ہم نے لے کے جانا، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، وہ ہے دینے والا سب کو۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ سب کو آزمائیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے دربار میں آ گئے، لو لگا لی، روئے میرے دربار میں آ کر، تو فرمایا ہم جلد یا بدیر تمہاری تکلیف کو دور کر دیں گے۔